قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا حقیقی معبود ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، اور اللہ تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس اعتبار سے ہم آخری امت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو پیغام دیا، آپ نے وہ پیغام دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور شریعت مطہرہ کو اپناؤ، کہ اسی میں کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں اسی بات کی پختگی کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یعنی سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خود ساختہ اعمال کو جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو محدثہ قرار دیا کرتے تھے، اور فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر طرح کی نئی بات جو دین میں نکالی گئی ہے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر ایسے اعمال و افعال سے محفوظ رکھے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان کے سلسلے میں باتیں کی ہیں۔
ایمان کسے کہتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور جسمانی اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اور یہ کہ ایمان اللہ اور رسول کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانیوں سے گھٹتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایمان کے سلسلے میں مزید باتیں۔ لفظ ایمان لغت میں لغوی اعتبار سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اقرار کرنا۔ شریعت میں جیسا کہ ابھی میں نے تشریح کی، زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد رکھنا اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اس پر عمل کرنا، اور ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ ایمان کی تعریف میں یہ 5 باتیں ہیں جو ذکر کی گئیں، ان کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو اہل سنہ والجماع کی تعریف سے ایسا آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتوں کا پایا جانا ایمان کے سلسلے میں ایک آدمی کے اندر بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اہل السنہ والجماع کے یہاں خارج ہو جاتا ہے ایمان سے۔ ہاں دوسرے بہت سے گمراہ فرقے ہیں، بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کے یہاں ایمان کی الگ الگ تعریفیں ہیں، لیکن اہل السنہ والجماع جس کا معنی ہے وہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، ان کے یہاں ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان 5 امور کے دلائل جو ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ قول کی دلیل یعنی زبان سے اقرار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فَعَلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے، اعلیٰ درجے کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ شعبہ ہے، اور عمل جوارح کی دلیل کہ ایک آدمی اپنے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرے، تو آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا ادنا شعبہ یعنی سب سے ہلکا کمتر کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہاں پر آپ غور کریں، ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، تو اللہ کے رسول نے اونچا درجہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کوئی کہے، اور ایمان عمل کا بھی نام ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کو کوئی ہٹا دے، لوگوں کا راستہ صاف ہو جائے، وہ آنے جانے لگ جائیں، تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ عمل کو بھی اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا، اور دل میں یقین کرنا، اعتقاد کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، اور حیا کا تعلق جو ہے دل سے ہے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جاتی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد کرنا، یقین رکھنا، اور پورے جسمانی اعضاء سے ان باتوں کا جن کا یقین کیے، جن کا اقرار کیے، ان پر عمل کرنا جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے،
یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ جو سچے مومن ہیں ان کی جو صفت اللہ نے بیان کی، یہ بیان فرمائی کہ یہ ایسے ہیں کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہاں یہ بات آتی تھی کہ اس کے ذریعے کس کا ایمان بڑھ گیا، تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ جو منافقین ہیں چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے صحیح معنوں میں، اس لیے ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بہت ساری دلیلیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے ایمان میں نقص بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث خواتین کے سلسلے میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، یعنی عورتوں کے جیسا میں نے عقل اور دین کے سلسلے میں ان کی کمی کو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ مانا خواتین کے یہاں عقل کے اعتبار سے تھوڑی کمزوری ہے، اسی لیے خواتین کو اگر گواہی کہیں دینی ہے تو ایک مرد کی جگہ 2 خواتین کو گواہی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی خواتین کی اس کے اندر بے عزتی نہیں ہے، بلکہ خواتین کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، مثلا وہ بچوں کو پیدا کرنا، حمل سے رہنا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا، اور پھر گھر میں بچوں کو برداشت کرنا، شوہر کو برداشت کرنا، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ یہاں ان کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کچھ گھبراہٹ ہو تو دوسری عورت کو ساتھ رکھ دیا تاکہ یہ گواہی میں شامل ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ عورتوں کی یہاں پر بے عزتی کی گئی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا دین میں بھی عورتوں کے اندر نقص ہے، مردوں کے بنسبت خواتین دینی اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں دین کے معاملے میں۔ یہ نقص کیا ہے؟ یہ نقص بھی کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ مردوں کے بنسبت خواتین کے لیے وہی مسئلہ، کچھ ایام ان کو حیض آتے ہیں جس وقت وہ روزے نماز نہیں کر سکتی۔ دیکھیں دین کے معاملے میں ان کو کمی ہو گئی۔ اسی طریقے سے بچی کے پیدائش کے بعد، یعنی بچوں کے پیدائش کے بعد 40 دن تک تقریباً ایک قسم کا خون آتا ہے، اور یہ خون جو ہے ان کے لیے کئی قسم کے عبادت سے رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دین اور عقل کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ایمان میں کمی ہوتی ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان بڑھتا ہے جب ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں، اور گھٹتا ہے جب اللہ رسول کے اطاعت سے ہم پیچھے ہٹنے لگ جائیں۔ تو یہ ایمان کی جو بات ہے ابتدائی طور پر اس کو ہم کو اور آپ کو سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں جتنا ہم اللہ رسول کی اطاعت میں لگے رہیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو دین اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آخر دیکھتے نہیں ایمان کی مضبوطی ہے کہ ایک آدمی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے فجر، اور یہ ایمان کی کمی ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا شخص اٹھنے کو تیار نہیں، اس کو صبح سردی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کے سامنے اور بھی کئی مسائل ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہی ہے جو ایک کو ایک کام کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے، اور ایمان کی کمی ہے جو دوسرا شخص اس پر عمل صحیح طور پر نہیں کر پاتا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ رہی ایمان کی تعریف، اور اس سلسلے میں جو باتیں قرآن سے ثابت ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول نے جیسے کہا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور اس کا سب سے اعلیٰ جو مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ادنا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو یہ ایمان کن باتوں پر لایا جائے گا؟ ایمان کا معنی تو ہم سمجھ لیے، ایمان لائیں گے کس پر؟
یاد رکھیں ایمان 6 باتوں پر لانا ہے، ایمان 6 باتوں پر لانا ہے، اور وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ کل 6 باتیں ہیں۔ تو 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کی ہیں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یہ 5 باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر آ گئی۔ اور 6ٹھی بات جو تقدیر کے سلسلے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ القمر میں کیا ہے۔ فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ تقدیر کا معنی اندازہ، اللہ نے جو مقرر کیا ہے، تو یہ اللہ نے جو مقرر کیا اس کے مطابق یہ دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی۔ تو یہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ قرآن سنت سے باتیں ثابت ہو گئی۔ مسلم شریف کے ایک طویل حدیث میں یہی باتیں آئی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین ایک انسان کی شکل میں خوبصورت تشریف لائے کہ صحابہ کرام ان کو پہچانتے نہ تھے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور آپ کے رانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی حضرت جبریل نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھا بڑے باادب طریقے سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ 3 سوال انہوں نے کیا تھا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ یہ 3 سوالات تھے، اور اسی میں ایک سوال آخر میں تھا عن الساعہ، یعنی قیامت کے سلسلے میں بتائیے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، شہادتین کی گواہی دینا، پھر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، پھر اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، مالدار، اور 1 سال کا عرصہ آپ کے مال پر گزر گیا تو زکوٰۃ دینا، اور پورے سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 باتیں اسلام ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول کے سوال پر یہی بات بیان فرمائی تھی جو یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانا۔ اور تیسری بات جو اس حدیث کے اندر ہے، احسان۔ سوال کیا تھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ بات ضرور ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ تو جب ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں اور اسلام میں پختہ ہوتے ہیں تو ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ جب ایمان میں پختگی آ جاتی ہے تو احسان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ درجات ہیں۔
اسی لیے ہم کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ مسلمان دراصل ظاہری اعمال پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو ہے دیکھ رہے ہیں اپن، اور ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے فلاں مومن ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے فلاں کے اندر مومنانہ صفات ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک نہیں، مومن ہے نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان ہے کہہ سکتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ظاہراً مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں سوال کیا، چونکہ اپنا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمانیات کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ باتیں ثابت ہو گئیں۔ اب آئیے، چونکہ اس کے لیے وقت بہت کم ہے، پوری باتیں آپ کے سامنے نہیں ہو سکتی، تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہوتا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ کل 6 باتیں ہیں، تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے موجود ہونے پر ایمان لانا۔ کیسے ایمان لانا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، ذاتی طور پر اللہ تعالی عرش پر ہے، لیکن جیسے اس کے شان ہے، اس کی قدرت کے اعتبار سے وہ دنیا کے چپے چپے کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا جبھی تو وہ اللہ ہے، ہر جگہ موجود ہو کر تو دنیا جان لیتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس موجود ہو، آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ جان سکتا ہے، وہ ہے اتنی دور اور اس کے باوجود اس سے ہماری کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں۔ یہی تو اللہ تعالی کے اللہ ہونے اور بلند و بالا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالی ہے، یہ عقیدہ رکھنا، ہر جگہ موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ ذاتی طور پر عرش پر مستوی ہے، لیکن جیسے اس کے شان ہے، اپنی قدرت، طاقت، سمع و بصر کے اعتبار سے دنیا کے چپے چپے کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایک چیونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے، کالی رات میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور یہ باتیں 4 طرح کی دلیلوں سے ثابت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ عز و جل کے سچا معبود ہونے پر ایمان لانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ سب اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے۔ اللہ کو رب کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ وہی پالنہار ہے، آپ کو دنیا میں وجود بخشا، آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، مارتا ہے، موت اور زندگی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو پیدا کرنے والا اور سب کو دنیا میں وجود بخشنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کے وجود کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ وہ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا رب ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے مضبوطی کے ساتھ کہ اس کو اپنا رب مان کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ سچا معبود کیوں؟ دنیا میں بہت سارے باطل معبود ہیں، کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے کھڑے ہوئے ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن لوگوں نے ان کو بھی معبود بنا لیا ہے۔ لہذا ہم کیا کہیں گے؟ اللہ سچا معبود ہے، حقیقی معبود ہے، باطل معبودوں کی طرح نہیں ہے۔ پیدا اللہ نے کیا سورج کو، چاند کو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی ڈیوٹی بجا لے آ رہے ہیں، اور ایک جاہل ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا معبود ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہو وہ اللہ کے برابر ہو جائے؟ خالق و مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء ہیں، اس کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، ان پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پر ایمان لانے سے متعلق ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل سے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے عقل سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل بغیر خالق کے مخلوق کے وجود کا تصور کرے۔ کیا یہ عقل مان سکتی ہے کہ ایک چیز دنیا کے اندر موجود ہے بغیر پیدا کیے کہ آ گئی ہے؟ عقل یہ بات مان سکتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو بھی یہاں موجود ہے، کوئی چیز، ایک چیز کو اپنے سامنے رکھیں، یہ کہہ دیں یہ خود سے پیدا ہو گیا ہے، آپ کہیں گے کسی نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ پھر پتا چلے گا کہ اس کو بنانے والا واقعی خالق ہے۔ اگر انسان نے کوئی مشین بنائی، مشینری کے ذریعے یہ مائک بنا دیا گیا، تو مائک کو مشین نے بنایا، مشین کو آدمی نے بنایا، آدمی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ لہذا عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کا کوئی موجد ہے، ان کو وجود میں لانے والا کوئی ہے، وہی اللہ ہے، وہی ہمارا اور آپ کا خالق ہے۔ اسی پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے کہا تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اور وہ اقرار بھی کرتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا، اقرار کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ ایک ساری دنیا کا کوئی خالق ہے، موجود ہے، جتنے مخلوق کو پیدا کیا اور جس نے تمام اشیاء کو وجود میں لایا، لہذا وہی ہمارا رب ہے، اسی پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، حس ایک احساس۔ جب تم کسی پریشانی اور تنگی میں ہوتے ہو تو اپنے ہاتھ کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اے میرے رب، تو پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پریشانی اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی۔ دنیا کی ساری مخلوق کو دیکھ لے، حتیٰ کہ پرندے بھی، دیگر بھی تکلیف کے وقت اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اور ایک انسان چاہے جو ہو، جب کوئی تکلیف پہنچتی اپنے منہ سے کچھ بھی بک رہا ہو لیکن وہ آسمان کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ یہ حس ہے انسان کی جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر یہ حس موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک سب سے اوپر ہے، اور پریشانی کے وقت وہ اسی کو پکارتا ہے، اسی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور نمبر 3، فطرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے پیدا ہوتے ہیں بچے سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہے فطرت اسلام۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ پیدا ہوا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، ایک دم صاف ستھرا آیا۔ اب ہماری تربیت میں آنے کے بعد ہم جس مزاج کے ہیں اس کو اسی مزاج میں ڈھال دیتے، ورنہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ اگر اس کو آپ فطرت کے مطابق چھوڑ دیں تو وہ اللہ کو اپنے پہچان لے گا، لیکن ہم جس کے پیروکار ہوتے ہیں ویسے بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے بیان کیا کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بھیڑ کا، بکری کا، جانور کا، دیکھو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، نہ اس کا کان کٹا ہے، نہ اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے اپنے بتوں کے نام چڑھا کر اس کو کہیں داغدار کر دیتا ہے، کان کاٹ دیتا ہے، کچھ اور کر دیتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو کوئی چیز نہیں تھی، ایسے انسان کا بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر۔ جن کے یہاں پیدا ہوا انہوں نے اس کو دوسرا رخ دے دیا، اور شریعت سے اللہ تعالیٰ کو شریعت سے پہچانیں گے، اور یہ شریعت ہی سب سے زیادہ شور سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل،
قرآن مجید کی آیتیں بھی مراد ہیں، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا، ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے، غور کریے، وہ چیز آپ کو اللہ تعالی کا پتہ بتا دے گی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، آج کے سائنسداں یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک بہت بڑے حادثے سے وجود میں آئی، اس کو وہ لوگ بگ بینگ کا نام دیتے۔ بس ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد پھر سب اپنی اپنی جگہ رکتے 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 سب بن گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پہلے بندر تھے، انسان بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو سامنے رکھے، بھائی آج بھی بہت سارے بندر جنگل میں موجود ہیں، لائیے اپنے گھر میں پالیے آپ، اور دیکھیے وہ کب انسان بن جاتے ہیں۔ بندر لا کر گھر میں رکھ لیجئے، کھلائیے اچھا کھانا، کب وہ بندر جو ہے انسان بن جاتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے ایسا وہ بندر انسان بن جائے؟ قرآن میں یہ تو ذکر ہے، انسانوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا، لیکن بندر انسان بن گئے ایسا تذکرہ نہیں۔ یہ جو سوچ ہے باطل۔ اچھا چلیے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ کی وجہ سے دنیا وجود میں آ گئی، خود بخود کوئی خالق والق کچھ بھی نہیں ہے، انہی لوگوں کو اگر آپ کسی بہت بڑے جنگل کے اندر کھودیں اور وہاں سے ایک سوئی مل جائے، ایک سوئی جانتے ہیں نا، کھودیں اور سوئی نکالیں وہاں سے، سوئی اپنے جیب میں رکھ کر نکال دیں وہاں سے، اور پھر کہہ دیں یہاں ہم نے کھودا اور ایک سوئی مل گئی، سائنسداں اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ارے سوئی کوئی بنائے گا، کوئی کمپنی بنائے گی تو سوئی وجود میں آئے گی، بھلا سوئی بھی زمین کے اندر خود بن سکتی ہے؟ عقل کے مارے کو دیکھیے، اتنا بڑا وجود دنیا کا، سورج، چاند، سیارے سب کیسے چل رہے ہیں؟ بیوقوف کہتا ہے یہ خود بخود پیدا ہو گئے، اور ایک سوئی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ خود زمین میں پیدا ہو گئی۔ دیکھیے اس کی عقل۔ دراصل انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو سامنے نہیں لانا ہے، اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کہیں لوگ ایمان میں نہ آگے بڑھ جائیں، اللہ کے وجود کو نہ سمجھ لیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو چھپاتے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ایمانیات کی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ تو ایمان کے بارے میں جو ابتدائی بات بیان کی گئی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور پورے جسمانی اعضاء سے اس پر عمل کرنا، اور ایمان جو ہے یہ اللہ رسول کی اطاعت سے بڑھتا ہے، اور جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور بڑھانے کی توفیق دے، اور ایمان جس سے گھٹتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور مولا کریم ایمان میں اور اسی طرح اسلام میں، اسی طرح تمام ان باتوں میں جو اللہ رسول کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہے انہیں اپنا کر اس کو صحیح معنوں میں عمل میں لا کر ہمیں یقین کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کے اقرار اور عمل کی بھی توفیق دے۔ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خون، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔